2025 میں ہوا ہے، اس سے پہلے 2024 میں ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک سال ہیں، جس میں کہ الیکشنز کے رزلٹس جو تھے وہ راتوں رات بدلے گئے. ایک ایسی حکومت فارم کی گئی جس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی، اور ان کو زبردستی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا. صوبائی حکومت پنجاب میں اور مرکزی حکومت جو ہیں، دونوں ہی حکومتیں جو ہیں وہ رگڈ الیکشنز کی بنیاد پر بنائی گئیں، اور اس سے 2024 کا سال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک سال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے. اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئین کا بھی بالکل جنازہ نکال دیا. پہلے آئین کو قتل کیا گیا بذریعہ 26ویں ترمیم کے، اور اس کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے دفنانے میں پوری کر دی. اور اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ان دونوں سو کالڈ ترامیم. اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے. یہ تو عام قانون بنانے کے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت لیجیٹیمیٹ اسمبلیز ہیں. یہ انہوں نے آئین کا سارا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے اب جو سٹرگل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو یا جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، یا ان کو ہر طرح کی سختی ان پر کی جا رہی ہے، زباں بندی ہو رہی ہے. ہر ایسا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ملک پر ایک قسم کا ایک آپریشن ہے، جو تاریخی طور پر پاکستان میں بھی شاید اس قسم کا ہم نے کبھی جبر اور زیادتی نہیں دیکھی. تو اس لیے یہاں پھر وکلا کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے ہماری دونوں لیڈنگ بار ایسوسی ایشنز نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سال میں. جس طرح انہوں نے ہر غلط چیز کو، ہر غیر آئینی چیز کو رجسٹ کیا ہے، اس کے لیے میں دونوں صدور کا اور اس سے پہلے جو صدر ہائی کورٹ بار، ان دونوں کا کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہیں ہی کرنا پڑے گا، انہیں ہی لیڈ لینی پڑے گی، کیونکہ جو ایک اور گروپ ہے اس نے تو وہ تو حکومتی گروپ بن کے رہ گیا ہے. ان کا جو لیڈر ہے وہ اس حکومت کا، جیسی بھی حکومت ہے جس کو میں لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتا، اس کا لا منسٹر ہے. یہ سارا کچھ کرنے کرانے میں، یہ امینڈمنٹس لانے میں، یہ جو مزید اپریشن جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اس سب میں ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ سارا برڈن جو ہے اس وقت ملک میں غیر آئینی، غیر قانونی اور عدلیہ کے خلاف جو اقدامات ہیں، اس کو رجسٹ کرنے کا پروفیشنل گروپ اور ان کے نمائندگان پر یہ سارا اس وقت بوجھ ہے. اور یہ اپنا فرض جس طرح سے ادا کر رہے ہیں یہ دونوں بار ایسوسی ایشن اور ان کے الیکٹڈ صدور، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ہمارے الیکٹڈ صدور جو ہوں گے وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اس کے لیے آپ کو آج ہمارے دونوں بار ایسوسی ایشنز نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد کو آگے لے جاتے ہوئے اس ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی اور پاکستان میں آزاد عدالتی نظام قائم ہوگا، جو کہ اس وقت کوئی رول آف لا، کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں باقی نہیں رہی ہے. اور یہ اس کے لیے وکلا کو جو سٹرگل کرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کا دور آیا ہے، جب بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں آئینی سیٹ اپ کے ساتھ یا قانونی سیٹ اپ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، ہمیشہ آواز بلند کی ہے ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو موجودہ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان بار کونسل اب بنے گی، جو جنوری سے کل سے شروع کریں گے اپنا ٹینیور، وہ اس معاملے میں اپنا صحیح رول ادا کریں گے، نہ کہ
یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے، جیسے کہ پہلی پاکستان بار کونسل آج تک جو پچھلے 5 سال میں جو اس کا رول رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بار کونسل کا اتنا غلط رول نہیں رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بار ایسوسیشنز جو ہیں جن میں الیکشنز جس انداز سے کرائے جاتے ہیں، جس میں بایو میٹرکس بھی نہیں ہے، ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ غلط اقدامات کو سپورٹ کرنے کا۔ ہمارے فرض ہے ہم وکلا کا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں اور ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ پنجاب اور جو آنرشپ ایکٹ ہے اس پر دوسرے گروپ نے جو ہے بعد میں اقدامات کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین نے اس پر باقاعدہ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کی پٹیشن پر بھی کارروائی، جبکہ آپ کی بار ایسوسیشن نے شاید مذمت تو کی ہوگی لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا۔ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اصل آپ کا جو بیانیہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، گزشتہ 3 سال سے بیانیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے امیدوار اس بیانیے پہ ووٹ لے کے دوسری سائڈ پہ چل جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ نہیں ہمارا یہ آخری بات، باقی کا جواب ہمارے صدور دیں گے۔ آپ نے جو بات کی وہ تو بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہے اور انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ کو بتائیں گے۔ جہاں تک دوسری طرف جانے کا تعلق ہے، یہ بات کبھی نہیں ہوئی بار ایسوسیشنز کی حد تک جو ہمارے ہاں ایک ہوا، ایکسیپشنز ہوئی ہیں بالکل، جن کو انہوں نے لالچ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے خریدا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو صدر تھا وہ واقعی ہمارے چوائس تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے پیسے اور اس طرح کے استعمال کرے گی۔ لہٰذا اگر ایک دو بار ایسوسیشنز یا بار کونسل کے کچھ ممبرز وہ اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو اجتماعی سوچ ہے نہ اس میں فرق پڑے گا اور نہ ہی ہماری کوششوں میں کوئی افیکٹ پڑے گا۔ باقی آپ اچھا 2 پٹیشنز کا میں بتا دوں کہ وہ پٹیشنز تو میری بھی 2 جو اکٹھی سب جوائنٹلی وہ ٹیک اپ ہوئی تھیں، ان میں 2 پٹیشنز میری بھی تھیں۔ تو ہم تو ایز اے گروپ کر رہے ہیں نا کہ ایز اے گروپ وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹر ہیں ان تمام ترامیم میں، اور کسی بھی جو نیا آرڈیننس آیا انہوں نے کبھی کنڈیم نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے اس فورم سے اسٹرائکس بھی کی، اور جو ہمارے لائرز کے چیمبر سیل کیے، جس طرح مبشر رحمان نے بتایا کہ پریکٹیکلی ہم نے وہاں پر پوری طرح انشور کیا کہ جب تک وہ ڈی سیل نہیں ہوئے اس وقت تک ہم نے مطلب کہ اس میں پورا رول پلے کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو پٹیشنز میں جو چیف جسٹس صاحبہ نے جو آرڈر کیا، اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے چیف جسٹس کے جو آرڈر تھا اس کو اپریشیٹ کیا اپنے پریس ریلیز کے ذریعے، اور ہم آئندہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو کالے قانون ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو ایک جوڈیشری سے ہٹا کر ایک جو آپ ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبہ انشاءاللہ اپنا جو ایک جوڈیشل ریویو کا جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ایکشن لیں گے۔ سر یہ تو وہ تھا کہ عدلیہ نے جب اپنی ساکھ پر بات آئی تو عدلیہ نے اسٹے دے دیا، آپ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، دوسری پارٹی بھی، دوسرا گروپ بھی کریڈٹ لے رہا ہے۔ آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ریٹ کا رائٹ ہے وہ بحال ہونا چاہیے تھا۔ آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کون سا آپ کا مطالبہ مانا گیا ہے؟ آپ نے پورے سال میں کیا اقدامات کیے ہیں وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے؟ صرف میرے خیال سے یہی آپ کا کام بنتا تھا کہ یہ جو ریٹ کا رائٹ جو ہے اس کو بحال کروانا تھا، اس حوالے سے کیا تھا؟ برادر ریٹ کا رائٹ کس ترامیم کے تحت کس ترمیم کے تحت دیا گیا نا؟ اس میں یہ 26ویں اور 27ویں جو ترامیم ہے نا، انہی میں جو ریٹ جوزڈکشن ہے نا اس کو کرٹیل کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز کو دیا گیا ہے اس کے خلاف تو ڈے 1 سے ہماری سٹرگل جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہیں 26ویں اور 27ویں ترامیم کے خلاف، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی بھی اور لاہور بار کی بھی، اور اس میں حامد خان صاحب وہاں پر اپیئر ہو رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ٹیک اپ ہو رہی۔ تو ہم نے تو مستقل ایک سٹرگل شروع کی ہوئی ہے ان ترامیم کے خلاف۔
कि उस मामले के ऊपर कोई हड़ताल वगैरह क्यों नहीं कॉल की और अदलिया के अंदर उस तरह से काम पर हड़ताल क्यों हुई? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये सारा जो मावराए अदालत जो मर्डर्स हो रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो 26वीं तरमीम की गई उसके नतीजे में अब अदालतों के पास ये इख्तियारात नहीं रहे, हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, कि वो हमारे हकूक़ को देखें, हमारी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। और एग्जैक्टली वही हुआ है कि इस तरामीम के बाद आप देखें ये जितने भी ये वाक़यात हुए हैं और जितना इस तरह के जो ऑर्डिनेंसेस जो किए गए हैं वो 26वीं तरमीम के बाद किए गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो एक जुडिशल रिव्यू का एक इख्तियारात होता है सुपीरियर कोर्ट्स का, वो उनके पास अब उस एज इट इज़ नहीं रहा। और उसी के नतीजे में अब हम बार बार पटिशन लेकर जाते हैं जिनको नहीं सुना जाता, बल्कि कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें जब एक अप्रीहेंशन होती है कि इस बंदे को वो मावरा अदालत मर्डर करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, कोर्ट्स उसमें कोई एक्शन नहीं लेती और एग्जैक्टली 2-3 दिन बाद जो है वही जो अप्रीहेंशन होती है वही हो जाती है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि हमारी स्ट्रगल ही इस पे है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो इख्तियारात होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इख्तियारात होते हैं लोगों के और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के, वो अब कोर्ट्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो उन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और इसीलिए और जब तक 26वीं जो तरमीम है वो अनड्यू नहीं होगी, उस वक्त तक अदालतें इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।